الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عصر حاضر میں جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، اللہ کے حضور دستے بعد دعا ہے کہ رب کائنات ہر شخص کو اس مرض سے محفوظ رکھے۔ تو ہیپاٹائٹس سی کا علاج بعض اوقات ایسے کیا جاتا ہے کہ کبوتر جو جانور ہے اس کو لے کے اس مریض کے ساتھ لگایا جاتا ہے، تو اس کا اثر اس جانور میں چلا جاتا ہے تو کبوتر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو کیا ایسے علاج کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت کے جو قواعد مسلمہ ہیں اس میں سے قاعدہ مسلمہ یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو بغیر حق کے، بغیر ضرورت کے قتل کرنا جائز نہیں ہے، مارنا جائز نہیں ہے، اللہ کہ وہ بعض جانور جن کا استثناء حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں باب ہے، بابو خمس فواسق۔ فواسق کہتے ہیں کہ وہ جانور جو ایذا دینے والے ہوں، تو ان کی ایذا سے بچنے کے لیے ان کو مار دیا جاتا ہے، جیسا کہ 5 جانوروں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ اور صحیح مسلم میں یہی فواسق کا ذکر جو ہے باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتلہ من الدواب، اس میں آیا ہے۔ پھر بعض جانور کا ذکر جیسے چھپکلی وغیرہ کا ہے تو صحیح بخاری کے باب جو ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا میں، اور صحیح مسلم میں جو باب ہے باب استحباب قتل الوزغ میں آیا، یعنی چھپکلی ہے، کوا ہے، چیل ہے، چیر پھاڑنے والا جو کتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا کتا، تو ایسے جانوروں کا مارنا تو استثناء حدیث مبارکہ میں۔ تو جن جانوروں کے مارنے کا حکم نہیں ہے ان کو بغیر کسی غرض کے قتل کرنا جائز نہیں، اور حلال جانور ہیں اگر ان سے کسی بھی قسم کا استفادہ لینا ہو، یہ دوسرا قاعدہ مسلمہ ہے، اگر حلال جانوروں سے کسی بھی قسم کا استفادہ لینا ہو یا نفع لینا ہو تو ذبح کیے بغیر وہ نفع لینا جائز نہیں ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے باب النہی عن صبر البہائم کے تحت، اور امام نووی نے اس میں وضاحت بھی کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، یعنی جس بھی شے میں ایک روح ہے اس کو غرضاً یعنی تیر مار کے یا بغیر ذبح کیے اس کو مارنا جائز نہیں، اور جو دوسری حدیث ہے اسی باب میں اس میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ تو لہذا قاعدہ مسلمہ یہ ہے کہ اگر آپ حلال جانوروں سے بھی نفع لینا چاہتے ہیں تو ان کو ذبح کیے بغیر ان سے نفع نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ کبوتر کو اس انسان کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اثر اس کبوتر میں چلا جاتا ہے، وہ کبوتر مر جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور علاج میسر ہے تو آپ وہ کروائیں، کیونکہ بغیر ضرورت کے تحت اس طرح جانوروں کو مارنا جائز نہیں۔ یا پھر کیا ہے کہ علاج تو اور میسر ہے لیکن آپ پیسے پے نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں یعنی علاج بھی نہیں ہے یا علاج ہے لیکن آپ جو ہے اس کی اماؤنٹ پے نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں یہ علاج شرعاً جائز ہے، کیونکہ انسان کی جان بچانا ضروری ہے۔ اس لیے جو مقاصد شریعت ہے اس میں حفظ نفس بھی ہے، یعنی جان کو بچانا، تو لہٰذا مقاصد شریعت کے تحت بھی ایسا علاج جائز ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ یا تو اس کا کوئی اور علاج نہ ہو یا علاج ہے لیکن جو مرض ہے جس کو لگی ہوئی اس کی اماؤنٹ پے نہیں کر سکتا، فیس پے نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صحیح ابن حبان کی اس میں حدیث جو ہے وہ جواز پہ دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی جانور کو نفع کی غرض سے مارنا جائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ صحیح ابن حبان میں باب ہے کہ ذکر الزجر عن ذبح المرء شیئا من الطیور عبثا دون القصد فی الانتفاع به، کہ کسی بھی جانور کو بغیر قصد کے، بغیر نفع کے، فضولیات میں ایسی شوق سے مار دینا جائز نہیں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل عصفورا عبثا، کہ جس نے کسی بھی چڑیا کو بغیر غرض کے، بغیر نفع کے حصول کے مار دیا، عج الی اللہ یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے دن اپنا دعویٰ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگی اور کہے گی یقول یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعتا، کہ فلاں شخص نے مجھے بغیر کسی غرض کے مار دیا تھا، یعنی مجھ سے کسی نفع کے حصول یا نفع کے غرض یا نفع یا فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں مارا، بغیر نفع اور فائدہ کے مار دیا ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں واضح ہے کہ اگر نفع کے بغیر مارا ہے تو جائز نہیں، اگر نفع کے تحت اس کو قتل کیا گیا ہے تو جائز ہے۔ اور پھر انسان کی جان بچانا حفظ نفس میں سے ہے، مقاصد شریعت میں سے ہے۔
تو لہٰذا ضرورت کے تحت ایسا علاج شرعاً جائز ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس میں جو بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے سالم بن دینار کی وجہ سے کہ یہ راوی مجہول ہے، لیکن ابن حبان نے اس کو اپنے ثقات میں لکھا ہے، درج کیا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کو محدثین کہتے ہیں توثیق فعلی۔ تو توثیق فعلی کے تحت یہ حدیث علی الاقل حسن درجہ کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔